وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حضرات گرامی، ہماری آج سے جرح و تعدیل کی کلاس شروع ہوتی ہے۔ حدیث کا معنی مفہوم سمجھنا، استنباط کرنا، مسائل اخذ کرنا، معنی پر غور و فکر کرنا، وہ آدھا علم ہے، اور راویوں پر بحث کرنا، راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے، اس راوی نے کس کس شیخ سے علم حدیث حاصل کیا، اس کا اخلاق، کردار، اعمال کیسے تھے، کہاں کہاں پڑھا، اسے کہتے ہیں علم رجال، فن جرح و تعدیل۔ وہ راوی کیسا تھا، ثقہ تھا یا ضعیف تھا، کذاب تھا یا دجال تھا، متروک تھا یا مجہول تھا، یعنی جرح و تعدیل کا علم، راویوں کی معرفت کا علم، اس کو محدثین نے آدھا علم قرار دیا ہے۔ وہ طالب علم اور عالم دین جس کے پاس جرح و تعدیل کا علم نہیں ہے، حقیقت میں اس کے پاس علم حدیث کا آدھا علم نہیں ہے۔ یہ بہت ہی اہم علم ہے۔ جامعہ رحمانیہ یہ میری مادر علمی ہے۔ 1999 میں یہاں پر داخل ہوا تھا۔ آج اپنے اساتذہ اور مشائخ سے پڑھی ہوئی باتیں انہی کی خدمت میں سنانے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس عظیم مشن کے لیے میرے اساتذہ استاد محترم شیخ عبدالرحمن المدنی حافظہ اللہ، استاد محترم شیخ حمزہ المدنی حافظہ اللہ نے مجھے یہاں بلایا ہے، اس عظیم مشن میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ تو ہمارے 16 لیکچر ہوں گے انشاءاللہ، 16 دن میں آپ کے پاس ہی ٹھہروں گا۔ یہ لیکچر کا دورانیہ تھوڑا ہے، تو میں چونکہ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوں، تو انشاءاللہ میرا اور آپ کا تعلق رہے گا۔ 24 گھنٹے بھی اگر آپ میرے ساتھ بیٹھنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی، تاکہ آپ نے بھی لمبا چوڑا سفر کیا ہے، میں نے بھی اپنی کئی ایک مصروفیات چھوڑ کر وقت دیا ہے، تاکہ ہمیں آپس میں زیادہ سے زیادہ مل بیٹھنے کا موقع ملے۔ اللہ اکبر۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، لیکن کئی ایک وجوہات ہیں، جن میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام عراقی جیسا جرح و تعدیل کا امام، بہت بڑے محدث عطا فرمائے تھے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ 20 سال
مسلسل امام عراقی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے رہے. تو اتنا لمبا عرصہ تو نہیں ہمارے پاس، لیکن یہ 16 لیکچر 3-4 ہفتے ہم کٹھے ہیں انشاءاللہ، تو ہم زیادہ سے زیادہ وقت کٹھے گزاریں گے. جب ہم امام محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں، جب انہیں مدینہ یونیورسٹی الجامعۃ الاسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھانے کا موقع ملا، مدینہ یونیورسٹی کی تاریخ میں وہ پہلے استاد جنہوں نے سند پر بحث کرنا شروع کی، ایک ایک راوی پر بحث کرنا شروع کی، ان کا نام شیخ البانی رحمہ اللہ ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہر طرف کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر مدینہ یونیورسٹی کا فیض نہیں پہنچ چکا ہے اللہ کی توفیق سے. دنیا میں جہاں بھی اب جرح و تعدیل سند پر بحث ہو رہی ہے، تخریج و تحقیق کا کام ہو رہا ہے، وہ سارا صدقہ جاریہ شیخ البانی رحمہ اللہ کو جا رہا ہے. وجہ کیا؟ انہوں نے بڑی محنت کی، کلاس میں پڑھایا، ہر بات سمجھاتے تھے. کلاس کے علاوہ کلاس سے نکلتے طلبہ ساتھ ہوتے تھے، بہر چٹگل میدان میں مٹی کے اوپر شیخ البانی رحمہ اللہ بیٹھ جاتے تھے. طلبہ 10-20-100 وہ استاد محترم شیخ البانی رحمہ اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے. اللہ اکبر. اور انہوں نے خوب ڈٹ کر بچوں پر محنت کی، اس کا ثمر آج ہم دیکھ رہے ہیں. حافظ ثناء اللہ مدنی ہمارے استاد محترم جامعہ رحمانیہ کے شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان، یہ بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد خاص ہیں. سال ہر سال شیخ صاحب کو ان سے پڑھنے کا موقع ملا. حضرات گرامی، آج کا موضوع جرح و تعدیل کی اہمیت اور اس فن کے حصول کی طرف سفر کی داستان. اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. پہلا حصہ ہے جرح و تعدیل کی کتنی اہمیت ہے، دوسرے حصے میں کہ اس مشکل علم پر گرفت کیسے ہو سکتی ہے. اس میں اپنی داستان سناؤں گا کہ مجھے کیسے شوق پیدا ہوا جرح و تعدیل کا، سند پر بحث کرنے کا، کون سی وجوہات تھیں، اور پھر مجھے کیا کیا مشکلات آئیں، ان مشکلات کا اللہ تعالیٰ نے کیسے حل نکالا. وہ داستان بھی سناؤں گا انشاءاللہ. ہر لمحے پر، ہر قدم پر اس میں میرے لیے، آپ کے لیے نصیحتیں ہوں گی، عبرتیں ہوں گی، سبق ہوگا کہ ہم بھی اگر اسی نہج پر، اسی طریقے پر چلیں گے تو یہ جرح و تعدیل کا علم کوئی مشکل علم نہیں ہے. اللہ ہم اس میں کامیابی عطا فرمائے گا. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورۃ الحجر آیت نمبر 9. ذکر کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. امام بہقی رحمہ اللہ مفتاح الجنہ صفحہ نمبر 43 اور 44 میں یہ قول موجود ہے. امام بہقی فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد سنت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے سنت کی بھی حفاظت کی ہے. جس طرح قرآن محفوظ ہے ویسے سنت بھی محفوظ ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح قرآن مجید کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اللہ کی قسم اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ
ایک ایک حرف بھی محفوظ ہے۔ امام حاکم نیساپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 6 میں، اگر اسناد نہ ہوتی، اسناد اگر اسناد نہ ہوتی، محدثین کرام سندوں کو طلب نہ کرتے اور کثرت سے لاکھوں کی تعداد میں سندوں کو زبانیں یاد نہ کرتے تو اسلام کی علامتیں مٹ جاتی۔ اللہ اکبر! یہ قول سونے کے پانی سے تحریر کرنے کے قابل ہے کہ اگر سندیں ہی نہ ہوتی، حدیث کی سندیں نہ ہوتی، تو پھر اسلام اصل حالت میں ہمارے سامنے موجود نہ ہوتا۔ آگے لکھتے ہیں جھوٹی احادیث گڑھ لی جاتی، اسناد حدیث کو الٹ پلٹ کر دیا جاتا اور اسی طرح اہل بدعت غالب آ جاتے۔ اللہ اکبر! حضرات گرامی، آپ یہ اندازہ کریں، امام حاکم فرماتے ہیں اگر سندیں نہ ہوتی تو اہل بدعت اہل الحاد غالب آ جاتے۔ سندیں موجود ہیں، اس کے باوجود فرق ضالہ، فرق باطلہ نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جھوٹی من گھڑت روایات بنانے کی سازش کی ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی سندیں ہیں، علم جرح و تعدیل ہے، اس کے باوجود جھوٹی اور من گھڑت ضعیف روایات ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے، ایک تاریخ کا نام ہے۔ اگر اللہ نہ کرے سندیں نہ ہوتی، بتائیں مجھے اللہ کی قسم، ہمیں تو یہ نہیں پتا چلنا تھا نماز کیسے پڑھنی ہے۔ جیسے کسی کی خواہش ہوتی ویسے وہ کہتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نماز ایسے پڑھنی چاہیے۔ ہر آدمی الگ نماز پڑھتا، دین خواہشات نفس کے مطابق ہوتا۔ اللہ اکبر! امام حاکم رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں اہل بدعت غالب آ جاتے، کیونکہ اگر احادیث کو اسناد سے بے نیاز کر دیا جائے تو وہ بالکل بے بنیاد رہ جائیں گی۔ اگر احادیث کو اسناد سے الگ کر دیا جائے تو احادیث اپنی اصل حیثیت کھو بیٹھیں گی۔ معرفہ علوم الحدیث صفحہ نمبر 6 میں یہ بات موجود ہے۔ علم رجال کسے کہتے ہیں؟ سند حدیث کے ہر راوی کو پرکھنا، اس کے حالات جاننا، پیدا کہاں ہوا، کن کن اساتذہ سے پڑھا، کون سی روایات اس راوی نے بیان کی ہیں، کس کس شہروں کا سفر کیا، کن کن محدثین سے ملا، اس دور کے اور بعد کے محدثین نے اس کے بارے میں کیا کلام کی ہے، اچھا راوی تھا یا گندا راوی تھا، حافظہ ٹھیک تھا یا اس کا حافظہ خراب تھا، ضبط کیسا تھا، بھول جاتا تھا یا کیا کرتا تھا، کیا اس نے کبھی تدلیس تو نہیں کی، کیا کبھی اختلاط کا شکار تو نہیں ہوا؟ یعنی بال کی کھال اتارنے کے مترادف اہم محدثین نے جرح و تعدیل کے علم کو عروج دیا اور ایک ایک راوی پر انتہائی بریک بینی سے اور انصاف سے بحثیں کی۔ اللہ ایسے محدثین پر کرور رحمت نازل فرمائے۔ ائمہ کے اقوال پرکھنا اس راوی پر کیسے ہیں، اور جرح و تعدیل سے محدثین کی باتوں کو دیکھ کر راوی پر حکم لگانا، یہ راوی کس درجے کا ہے، اسی کہتے ہیں جرح و تعدیل۔ حضرات گرامی، قرآن مجید میں جرح و تعدیل کا بڑا ذکر ملتا ہے۔ میں کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ شرح صدر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے
سچے لوگوں کا ذکر کیا نا قرآن میں، سچے لوگوں کا، یہ سچے لوگ ہیں، اور مد مقابل جھوٹوں کا بھی ذکر کیا ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ مومنوں کا بھی، مومن کی صفات، اور منافقوں کا بھی ذکر، منافقوں کی بری صفتیں کیا ہیں؟ پاک دامن لوگ، آنکھوں کی حفاظت کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور بدکار زانیوں کا بھی ذکر ہے۔ جنتی لوگوں کی صفات کیا ہیں، جہنمیوں کی کیا صفات ہیں، نیک کے تذکرے ہیں، بد کے تذکرے ہیں، یہ سارا جرح و تعدیل ہی ہے۔ یہ سارا کیا ہے چیزیں؟ یہ جرح و تعدیل ہے۔ نیک لوگ نمازی ہوں گے، زبان کے سچے ہوں گے، آنکھوں کے حیادار ہوں گے، فاسق نہیں ہوں گے، فجور نہیں ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے۔ یہی تعریف سکہ راوی کی ہے۔ سکہ راوی کیسے کہتے ہیں؟ جو نیک ہو، قرآن و سنت کا متبع ہو، شرم و حیا والا ہو، مروت کے خلاف کوئی کام نہ کرنے والا ہو، اس کا حافظہ ٹھیک ہو، جو بات سنے اس کو یاد کرے، یاد رکھے، آگے بیان کرنے پر قادر ہو، نیک بھی ہو اور اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو، وہی سکہ راوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ثابت ہوا کہ جرح و تعدیل کا علم، اس کی اصل بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ یہ محدثین نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، کوئی کہہ دے بیوقوف کہ جی یہ تو اپنی طرف سے اقوال لکھے ہیں، نہیں، آپ مجھے نہیں جانتے، میں جامعہ رحمانیہ پڑھتا رہا ہوں، آپ میرے اساتذہ کو پوچھیں، استاد محترم احسان اللہ فروغی صاحب میرے استاد محترم ہیں، میں نے شیخ صاحب سے مشکات پڑھی تھی، شفیع طاہر صاحب استاد محترم سے میں نے وراثت پڑھی تھی، دیگر اساتذہ یہاں موجود ہیں، آپ ان سے میرے بارے پوچھ سکتے ہیں کہ جی ابراہیم بن بشیر الحسینوی یہ کون ہے، کیسا بندہ ہے۔ جو باتیں کریں گی آپ لکھتے جائیں، آپ لکھتے جائیں۔ استادوں سے پوچھ کا حافظہ کیسا تھا، ضبط کیسا تھا، نیک کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ، کتنا محنتی تھا یہ۔ پھر میں مرکز تربیہ فیصل آباد پڑھا ہوں، وہاں سے جا کر پوچھیں حافظ شریف صاحب سے، شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب سے، حافظ مسعود عالم صاحب سے کہ یہ بندہ کیسا تھا۔ پیچھے میرا گاؤں ہے قصور میں، وہاں جا کر پوچھیں یہ بندہ کیسا ہے۔ مجھے 12 سال ہو گئے ہیں پڑھا رہا ہوں کتب حدیث وغیرہ، تو پوچھیں میرے شاگردوں سے پوچھیں یہ جی آپ کو استاد کیسا ہے۔ جو جو باتیں بتاتے جائیں آپ لکھتے جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ یہی جرح و تعدیل ہے۔ اگر میں اچھا ہوا تو سارے اتفاق کریں گے کہ اچھا بندہ ہے، اگر میں برا ہوا، میری خامی کسی کے ذہن میں ہوئی تو وہ ضرور آپ کو مطلع کرے گا کہ یہ ان میں خامی بھی موجود ہے۔ تو آپ تمام جرح و تعدیل کے اقوال اپنے سامنے رکھ کر بعد میں فیصلہ کر سکتے ہیں، بڑے شیوخ سے فیصلہ کروا سکتے ہیں کہ جی یہ راوی یہ بندہ کیسا ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جرح و تعدیل۔ اللہ اکبر۔ کتب جرح و تعدیل کا وجود اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اس فن کی اہمیت تھی تب ہی محدثین نے اس فن پر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ محدثین نے ایک دو نہیں، تابعین سے لے کر اب تک جو جرح و تعدیل کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں وہ کم از کم 1000 سے زیادہ ہیں، اور ان کتابوں میں ایک نہیں، دو نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں راویوں پر بحثیں ہو چکی ہیں کہ فلاں راوی کیسا ہے، فلاں راوی کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی کتابیں لکھی فن رجال پر۔ ایک کتاب کا نام ہے التاریخ الکبیر۔ اس کتاب میں 13,983 راوی جمع کیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب التاریخ الکبیر میں 13,983 راویوں پر بحث کی
امام ابن ابی حاتم الرازی، انہوں نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل لکھی، اس میں 18,038 راویوں کو جمع کیا۔ ایک کتاب کے اندر 18,038 راویوں پر بحث کی کہ ثقہ کون راوی ہے، ضعیف کون سا راوی ہے، مجہول کون ہے، کذاب کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ لکھی، کتاب لکھی رجال پر، اس میں 5,554 راوی موجود ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کے شاگرد امام مزی رحمہ اللہ نے کتب ستہ، صحیح بخاری سے ابن ماجہ تک کتب ستہ، مسند احمد، موطا امام مالک، سنن دارمی، یہ 9 کتابیں، ان کے راویوں کو جمع کیا اور انتہائی مفصل بحث کی۔ کتب ستہ کے راویوں پر سب سے مفصل کتاب وہ تہذیب الکمال ہے، علامہ مزی رحمہ اللہ کی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں 8,634 راویوں کو جمع کیا، 8,634 راویوں کو۔ شیخ الاسلام رئیس المحدثین حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ضعیف راویوں پر الگ کتاب لکھی، لسان المیزان کے نام سے، لسان المیزان۔ اس میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے 15,538 راویوں کو جمع کیا، امت کو متنبع کیا، علماء کے لیے جرح و تعدیل کا میدان بڑا وسیع کر دیا، آسان کر دیا کہ یہ 15,538 راوی نکمے راوی ہیں، ضعیف راوی ہیں، کذاب متروک راوی ہیں، ان کی روایت آ جائے تو پھر خبر لینی ہے، اندھے بن کی روایت نہیں لینی، بلکہ فوراً کہنا ہے کہ یہ تو جھوٹا راوی آ گیا ہے، ضعیف راوی آ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بغداد صرف امام خطیب بغدادی نے بغداد کے راویوں پر کتاب لکھی، اور ملکوں کے راوی جمع نہیں کیے، صرف بغداد کے محدثین، بغداد کے حدیث کے راوی، ان پر بحث کی۔ 7,831 راویوں کو جمع کیا، صرف بغداد کے محدثین، بغداد کے روات پر بحث کی۔ یہ باتیں کافی ہے میرے خیال میں کہ فن جرح و تعدیل کتنی ہی زیادہ اہمیت کا حامل فن ہے، یہ معمولی فن نہیں ہے۔ ابھی یہ ایک ملک بغداد، پوری دنیا کا نام بغداد نہیں ہے، صرف ایک ملک ہے نا، ایک ملک کے محدثین اور راویوں پر 7,831 راویوں پر بحث کی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ دمشق فن رجال کی سب سے بڑی کتاب، 100 جلدوں میں مطبوع ہے، فہرست شامل کر کے، آخر میں 5-6 جلدیں فہارس ہیں، وہ ملا کر ایک 100 جلد پر مشتمل یہ کتاب تاریخ دمشق۔ اس میں صرف دمشق میں رہنے والے صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تبع تابعین، مصنف تک، جتنے بھی محدثین راویان حدیث گزرے ان پر بحث کی۔ تاریخ دمشق میں 9,519 راوی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اتنی زیادہ ائمہ محدثین نے جرح و تعدیل پر محنت کی ہے، افسوس در افسوس آج انہی کتب رجال کو بعض اساتذہ
کتب فتنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کتابوں سے دور ہو، یہ فتنہ ہے۔ وہ کون؟ حدیث کے استاد ہیں، سال ہا سال سے مدرسہ میں حدیث پڑھا رہے ہیں، لیکن جب کوئی باذوق طالب علم فن رجال سے، فن حدیث سے محبت کرنے والا آگے سے کہتا ہے استاد محترم یہ راوی ضعیف ہے، تاریخ بغداد دیکھیں، لسان المیزان دیکھیں، میزان دیکھیں، تہذیب الکمال دیکھیں، یہ روایت ضعیف ہے۔ آگے سے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اس بچے کو لاکھ روپے انعام دینا چاہیے، اے بیٹا تجھے بچپن میں اتنا علم ہو گیا ہے، تجھے بچپن میں اتنا شوق ہو گیا ہے، کاش ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی۔ تو یہی ہمارے بچے 40 سال کی عمر سے پہلے وقت کے بہت بڑے محدثین بنتے، لیکن کام الٹا ہے۔ بچے نے نام لیا تو فوراً مذمت شروع ہو جاتی ہے، بے وقوف تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کون سی کتابیں پڑھتا ہے، ہمارے استادوں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا تھا، ہم نے تو ایسے ہی پڑھی تو ایسے ہی باتیں کرنی شروع کر دیا۔ اس طرح کے جملے ہمیں سننے میں ملتے ہیں۔ استاد محترم الہدایہ کتاب پڑھا رہے، شاگرد نے کہا استاد محترم یہ روایت من گڑتا ہے، اس میں یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، جھوٹی ہے۔ علامہ ذیلی حنفی رحمہ اللہ نے بھی اس کو جھوٹا قرار دیا ہے، ابن ابی رضا الحنفی نے بھی التنبیہ علی مشکلات الہدایہ میں جھوٹی قرار دی ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ استاد کو چاہیے نا شاباش دے، اچھا بیٹا میں تحقیق کرتا ہوں، میں نہیں بتائیں گے، نہیں الٹا ہو جائیں گے، کہیں گے بھی چھوڑو آپ ادب کی کتاب پڑھ رہے ہیں، سمجھو بھی ہم کون سی دیسی کتاب پڑھ، ادب کی کتاب پڑھ رہے ہیں، چھوڑو اس کو، یہ کتابیں نہ دیکھا کرو جرح و تعدیل کی، یہ فتنہ کتابیں ہیں۔ ہائے میرے اللہ کی قسم آپ بھی میری بات کی گواہی دیں گے، کہاں ہیں اساتذہ جب وہ طلبہ کو حدیث پڑھائیں تو ایک ایک راوی پر بحث کریں، بیٹا یہ راوی سیکھا ہے، اس راوی کے وہاں حالات ملیں گے، اس کے وہاں حالات ملیں گے، کئی ایک وجوہات ہیں، اس فن کو چھوڑ دیا گیا ہے، چھوڑا جا رہا ہے، کئی ایک وجوہات ہیں، ہم نے غور کرنا ہے یہ نقص کیوں لازم آ رہا ہے۔ بے بنیاد روایات کی تعداد کتنی ہے، جھوٹی من گڑت روایات، احاطہ کرنا مشکل کام ہے، ناممکن ہے۔ امام خلیلی رحمہ اللہ نے کہا ہے شیعہ کے حوالے سے، شیعہ کا نام لے کر، کہ شیعہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی فضیلت میں موضوع روایات کی تعداد تقریباً 3 لاکھ ہے۔ حضرات گرامی بڑے فرقے ہیں، بے شمار فرقے ہیں، ایک فرقہ شیعہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے حوالے سے جو روایات گڑھی ہیں، خود بنائی ہیں، خود ساختے ہیں۔ امام خلیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی تعداد 3 لاکھ ہے۔ کس لحاظہ آپ اسی بات پر اندازہ لگا لیں، باقی فرقوں کو بھی دیکھ لیں کہ کتنے لاکھوں کی تعداد میں جھوٹی اور من گڑت روایات کو بنایا گیا ہے۔ حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ، وہ امام خلیلی کے اس قول پر تبصرہ کرتے ہیں، آپ اس تعداد کو بعیض از قیاس نہ سمجھیں، اس بارہ میں ان کے پاس جتنی روایات ہیں اگر ان کی تتبع اور جستجو کریں تو معاملہ ایسے ہی پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کے الگ کتب حدیث ہیں، الگ کتب فقہ ہیں، موقع ملے تو پڑھنا چاہیے، علم میں رسوخ کے بعد پڑھنا چاہیے، آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ تو دین ہی نیا ہے، ہر بات ہی نہیں ہے۔
یہ ابن قیم کا قول المنار المنیف صفحہ نمبر 116 میں موجود ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 223 میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ، ان کو پتہ چلا ایک زندیق ملحد نے لوگوں کے اندر جھوٹی روایتیں بنا کر بیان کرنی شروع کی ہیں۔ اس کا کام ہی یہ ہے، جاتا ہے مسجدوں میں، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں میرا درس سنو، وہ جھوٹی روایتیں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں کہیں گیا جھوٹی روایتیں بنا رہا ہے، اپنی طرف سے بیان بنا کر لوگوں میں بیان کرتا جا رہا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس کو پکڑا، لاؤ میری عدالت میں لایا گیا، کہا اس زندیق کو قتل کر دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی روایتیں بنا کر منسوب کرتا ہے جو اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، اس کو قتل کر دو۔ وہ آگے سے کہتا ہے آپ کو میرے قتل کرنے کا کیا فائدہ؟ خلیفہ فرمانے لگے لوگ تیرے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ آگے سے کہتا ہے آپ ان ہزاروں روایتوں کا کیا حل کریں گے جو میں نے خود گڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے، آپ کیا کریں گے؟ حضرات گرامی، وہ زندیق ہزاروں کا لفظ بولتا ہے، ہزاروں، 10,000، 20,000، 5,000، ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ہزاروں روایتیں میں اکیلے نے بنائی ہیں، لوگوں میں عام کر دی ہے، تمہیں کیا پتا؟ اب وہ ساری زندگی نسل در نسل جھوٹی روایتوں کو بیان کرتے رہیں گے۔ 2-3 کلاسیں پڑھ کر مدرسہ سے فرار ہونے والے طلبہ وہی جھوٹی روایتوں کے سہارے اپنی خطابت کے جوہر منوائیں گے، لوگوں میں خطیب معروف ہوں گے۔ لوگوں کو کیا پتا بھی یہ روایت ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ ان کو کیا پتا؟ میرے دیہات میں ایک مولانا صاحب آئے، رمضان کا آخری عشرہ تھا، 3 سال پہلے کی بات ہے، لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، وہ تعاون کے لیے آیا تھا، تو اس نے روایتیں بیان کرنی شروع کر دی۔ لوگوں جس نے اعتکاف کیا 2 حجوں کا ثواب ملے گا، 2 عمروں کا ثواب ملے گا، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ اس نے خطبہ ختم کیا، اس کے پاس گیا، جی محترم ہم طالب علم ہیں، آپ ماشاءاللہ شیخ ہیں، عالم دین ہیں، آپ درس دے رہے تھے، تو یہ روایت کہاں تھی؟ کہتا محترم بخاری میں ہے۔ استغفر اللہ، پہلے جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا، پھر سینہ زوری، پھر اور بڑا جھوٹ کہ یہ تو بخاری میں روایتیں ہیں۔ یہ ایک نہیں واقعہ، اس قسم کے سینکڑوں واقعات موجودہ خطیبوں میں موجود ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، حوالہ سے بخاری کا دے رہے ہیں، جھوٹی روایت ہے، حوالہ سے مسلم کا دے رہے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر۔ ہمارے لوگوں کو محبت ہے بخاری مسلم سے، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بخاری مسلم کی۔ جب وہ ہم جیسے کسی سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ محترم یہ بخاری میں ہے، یا سر نہیں یہ تو نہیں ہے، جی فلاں خطیب ہمارے تو یہ کہہ رہے تھے۔ حضرات گرامی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، انشاءاللہ ہم نے اس کا سد باب کرنا ہے اللہ کی توفیق سے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا ابو اسحاق فزاری اور عبداللہ بن مبارک کہاں گئے ہیں؟ اے ظالم زندیق، اگر تو جھوٹی روایات گڑھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان جیسے محدثین کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دیں گے۔ اے میں محدثین کہا کرتے تھے لوگوں، اگر کوئی رات کو سمندر کے اندر داخل ہو کر تاریکی میں جا کر جھوٹی روایت بنائے گا، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے اللہ کی توفیق سے محدثین اس کی روایت کا انکشاف کر چکے ہوں گے کہ لوگوں فلاں نے جو رات بیان کی ہے روایت، وہ روایت جھوٹی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات گرامی، عبد الکریم ایک زندیق تھا، اس نے خود اعتراف کیا کہ لوگوں میں نے 4,000 روایتیں بنائی ہیں، 4,000 روایتیں۔
یہ امام ذہبی نے میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 644 میں بیان کیا ہے۔ محترم، مثال مشہور ہے کہ چور آخر پکڑا جاتا ہے، قتل چھپا نہیں رہتا۔ یہ ہمارے ہاں مثالیں مشہور ہیں۔ ہم پولیس کو بڑی داد دیتے ہیں، حکومت کو، ماشاءاللہ جی چور پکڑ لیا ہے، فلاں قاتل کو پکڑ لیا ہے، قتل کیا پنجاب میں چلا گیا، بلوچستان حکومت وہاں پہنچ گئی، ہم مثالیں سنتے شاباش دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ دنیاوی معاملات ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں، چوریاں یہ پکڑ لیتے ہیں، ہم داد دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جو شخص دین کے اندر کوئی بات چوری کرتا ہے، جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، کیا وہ نہیں پکڑا جائے گا؟ وہ پکڑا جاتا ہے۔ کوئی ایسا ضعیف راوی اور اس کی ضعیف روایت، جھوٹا اور جھوٹے کی مکاریاں، من گڑت روایت ایسی نہیں ہے ہمارے علم کے مطابق جس پر ائمہ محدثین مطلع نہ ہوں۔ اللہ کی توفیق سے وہ دن کا دن اور رات کی رات کر چکے ہیں، پانی کو دودھ سے نکال چکے ہیں کہ لوگوں یہ روایتیں ضعیف ہیں، یہ روایتیں صحیح ہیں۔ تو جب دنیاوی معاملات میں چور پکڑا جاتا ہے تو کیسے ممکن ہے جو دین میں دخل اندازی دے، دین میں غلط بات کرے، محدثین اس کو پکڑے نا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور میں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علم جرح و تعدیل اگر ہوگا تب ہم صحیح احادیث کا دفاع کر سکیں گے، ورنہ ہم گونگے بولے ہوں گے۔ ہمارے سامنے ملحد، بے دین، داڑھی مونڈے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن، پرویزی فتنہ ہے، منکرین حدیث فتنہ ہے، غامدی فتنہ ہے، چکڈالوی فتنہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سر پھرے لوگ ہمارے سامنے جھوٹی روایتیں بیان کرتے رہیں گے۔ اگر ہمارے پاس علم جرح و تعدیل نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ہم ان دین کے دشمنوں کا نعت کا بند نہیں کر سکیں گے۔ ایک ہی طریقہ ہے جو محدثین نے اپنایا کہ حدیث کا دفاع کرنا ہے، سنت کا دفاع کرنا ہے، اور یہ جہاد ہے۔ سنت کا دفاع کرنا، صحیح احادیث کا دفاع کرنا، سکہ راویوں کا دفاع کرنا، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ میں مثال دے کر بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہماری فوج، ہمارے مجاہدین ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سرحدوں کی حفاظت سے ہماری حفاظت ہے، پاکستانیوں کی حفاظت ہے۔ کیا خیال ہے ایک مجاہد، ایک فوجی صاحب سرحد پر پہرا دے، وہ جہاد ہے نا؟ وہ جہاد ہے جی، بہت بڑا جہاد ہے۔ وجہ کیا؟ کہ پاکستان کی زمین، پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو انسان قرآن کا دفاع کرے، سنت کا دفاع کرے، ائمہ محدثین کا دفاع کرے، احادیث صحیحہ کا دفاع کرے، لوگوں کے ایمان کا دفاع کرے، لوگوں کے اسلام کا دفاع کرے، کیا یہ مجاہد نہیں؟ یہ بڑا مجاہد ہے۔ جو دفاع حدیث اور سنت کا امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا، امام مسلم نے کیا، اللہ کی قسم پوری کائنات کے فوجی اور مجاہد مل کر بھی وہ دفاع نہیں کر سکتے۔ وہ فوجی اور مجاہد کو کیا پتا علم کیا ہے، جرح و تعدیل کیا ہے، علم حدیث کیا ہے؟ ہاں یہ ایک وقت کے محدث اور امام کو ہی پتا ہوگا۔ جس طرح وہ کلاشن ایٹم بم چلانا جانتا ہے، دفاع کے لیے ایسے محدث اور امام اور صحیح عالم دین وہ جرح و تعدیل علم کے ذریعے لوگوں کی کمیاں، لوگوں کی کوتاہیاں، ضعیف روایات کی نشاندہی، صحیح احادیث کا دفاع اچھی طرح کر سکے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ امام حمیدی رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں ان لوگوں سے جہاد کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رد کرتے ہیں
تو میرے نزدیک ان جیسے کافر ترکوں سے جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ضم الکلام للہراوی 228 نمبر میں یہ قول موجود ہے۔ حضرات گرامی، ابھی میں آپ کے سامنے ائمہ محدثین کی ایک تاریخ کی جھلک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ائمہ محدثین نے جرح و تعدیل کو بنیاد بنا کر کتنا بڑا جہاد کیا، جس پر دوبارہ سے ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ یہ علمی ورکشاپ، علمی اجتماعات اصول حدیث کے جرح و تعدیل کے منعقد ہو رہے ہیں، ان کا یہی مقصد ہے کہ جہاں بھی ہم ہوں ہم اس علم کو سیکھیں، اس میں پختگی حاصل کریں، اور خطباء، علماء، پریس میڈیا، نیٹ وغیرہ پر جہاں بھی من گھڑت اور جھوٹی روایات کو عام کیا جائے، ہم وہاں پر اپنا حق ادا کریں اور حدیث کا دفاع کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک پوری تاریخ ہے دفاع اسلام پر، دفاع حدیث پر، ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ جرح و تعدیل کی اہمیت کا آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ کتنی اہمیت ہے۔ صرف صحیح بخاری پر 2-4 منٹ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے دور سے لے کر اب تک جس دور میں بھی کسی زندیق نے، ملحد نے، گمراہ فرقوں میں سے کسی نے صحیح بخاری پر تنقید کی ہے، اللہ کی قسم بر وقت صحیح بخاری کا دفاع کرنے کے لیے، صحیح بخاری کے راویوں کا دفاع کرنے کے لیے اللہ نے بندے کھڑے کر دیے۔ مثال کے طور پر امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کچھ اعتراضات کیے تو ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے مقدمہ حدث ساری، اس میں ایک اعتراض کا زبردست رد کیا، جسے ہم حدیث الساری کہتے ہیں۔ فتح الباری کے مقدمہ، صحیح نام حدث ساری ہے، حدیث الساری لفظ غلط ہے، حدث ساری کہنا چاہیے۔ شیخ مقبل بن ہادی الیمنی، یمن کے محدث، بہت کام کیا اس اللہ کے بندے نے رحمہ اللہ۔ انہوں نے امام دارقطنی رحمہ اللہ کی الزامات و تتبع، جو بخاری پر کچھ تنقید تھی، کچھ احادیث پر کہ یہ نہیں آنی چاہیے تھی، فلاں نہیں چاہیے تھی، کچھ راویوں پر، تو انہوں نے ایک بات کا اس کی تعلیق میں حاشیے میں جواب دیا ہے مقبل بن ہادی الوادعی نے۔ حافظ ولی الدین ابو زرع نے رجال صحیح بخاری کی دفاع پر البیان والتوضیح کے نام سے مستقل کتاب لکھی، اور صحیح بخاری کے 350 راویوں پر اس دور کے بعد جہلوں نے تنقید کی تو ان کا دفاع کیا۔ علامہ محمد بن اسماعیل بن خلفون یا خلیفون نے رفع التماری کے نام سے صحیح بخاری کے راویوں پر دفاع پر کتاب لکھی۔ علامہ ابو الولید باجی نے التعدیل والتجریح کے نام سے صحیح بخاری کے راویوں کے دفاع پر اپنے دور میں ایک بہت زبردست کتاب لکھی۔ بر صغیر پاک و ہند کو لے لیں، عبد الکریم پٹنی حنفی ایک غالی متشدد حنفی تھا، مختلف طریقوں سے حدیث اور اہلہ پر تنقید کرتا رہتا تھا۔ اس نے الجرح علی البخاری کے نام سے ایک کتاب لکھی، الجرح علی البخاری کے نام سے۔ تو اس دور کے بہت بڑے محدث میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ابو القاسم سیف بنارسی رحمہ اللہ نے اس کے رد میں فوراً کتاب لکھی، الکوثر الجاری فی رد علی الجرح علی البخاری۔ عبد الکریم پٹنی حنفی نے صحیح بخاری کے رد پر، تنقید پر 7 کتابیں لکھی۔ تو اللہ جزائے خیر دے ابو القاسم صاحب بنارسی رحمہ اللہ کو، انہوں نے بھی اس کی 7 کتابوں کے رد میں 7 ہی کتابیں لکھی، جو دفاع صحیح بخاری کے نام سے ہمارے محبوب دوست حافظ شاہد محمود گجرانوالے
انہوں نے اپنی زبردست تحقیق اور تحقیق کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ حضرات گرامی، حبیب الرحمن کاندھلوی ایک انسان کا نام ہے، اس نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایات کو مذہبی داستانوں کے نام سے ایک کتاب شائع کر کے بخاری مسلم سے مذاق کیا، مذہبی داستانیں۔ تو ہمارے استاد محترم شیخ رشاد اللہ قصری حافظہ اللہ نے احادیث صحیح بخاری و مسلم میں پرویزی تشقیق علمی محاسبہ کے نام سے دندان شکن جواب لکھا۔ مولانا سرفراز صفدر رحمہ اللہ گجرانوالہ کے شیخ الحدیث احناف سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی، کتنی صحیح روایات کو ضعیف ثابت کیا، کتنے ضعیف روایات کو صحیح ثابت کیا، کتنے ثقہ راویوں کو ضعیف ثابت کیا، کتنے ضعیف راویوں کو ثقہ ثابت کیا، الٹی کام اپنے موقف اور مذہب کی تائید میں کام کرتے رہے۔ تو جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے اس دین کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے استاد محترم شیخ رشاد اللہ قصری حافظہ اللہ کو توفیق دی، انہوں نے ایک نہیں کئی کتابیں اس شیخ الحدیث صاحب سرفراز صفدر صاحب کے رد میں کتابیں لکھی۔ توضیح الکلام، سبحان اللہ، ایک انسائکلوپیڈیا ہے یہ کتاب فاتح خلف الامام کے مسئلے پر۔ میں تو اس کتاب کو جرح و تعدیل کی کتاب کہتا ہوں۔ اگر کسی نے جرح و تعدیل علم سیکھنا ہے، وہ توضیح الکلام کو لازم پکڑے، بار بار اس کو پڑھے۔ استاد محترم نے حق ادا کر دیا ہے کہ فرقے باطلہ روایتوں پر کس طرح حملہ کرتے ہیں، کس طرح اس کا جواب دینا ہے، ثقہ راویوں کا دفاع کیسے کرنا ہے، ضعیف پر کیسے رد کرنا ہے، تمام چیزیں انہوں نے بیان کر دی ہیں۔ میں نے سوال کیا اپنے استاد محترم حافظ زبیر الزئی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ میں نے سوال کیا استاد محترم، آپ نے جرح و تعدیل کا فن کہاں سے سیکھا، کیسے سیکھا؟ استاد محترم نے مجھے بتایا، بیٹا میں نے علامہ عبد الرحمن معلمی یمانی رحمہ اللہ کی التنقیل کو 7 بار میں نے پڑھا ہے۔ ایک دفعہ پڑھا، سمجھ نہیں لگی، پھر دوبارہ پڑھا، پھر سے 12 پڑھا، 7 دفعہ پڑھا۔ اس کتاب کو پڑھنے سے مجھے جرح و تعدیل کا فن سمجھا گیا کہ یہ فن ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں ان کتابوں کو لازم پکڑنا چاہیے۔ استاد محترم شیخ قصری حافظہ اللہ نے کئی کتابیں لکھی، اینا ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ مولانا سرفراز صفدر اپنے کتب کے اینا میں یہ کتابیں پڑھنے والی ہیں، اور ساری کی ساری بحثیں جرح و تعدیل کی بحثیں ہیں۔ ظفر احمد عثمانی تھانوی رحمہ اللہ دیوبند کے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے اعلاء سنن ایک لمبی چوڑی کتاب لکھی، فقہ حنفی کی بنیاد کے احادیث پر ہے، ضعیف اور جھوٹی روایات کو صحیح ثابت کیا، ضعیف اور جھوٹے راویوں کو ثقہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو استاد محترم شیخ قصری صاحب حافظہ اللہ نے اعلاء سنن فی المیزان کے نام سے حقیقت کو واضح کر دیا کہ لوگوں یہ دیکھیں کس طرح ضعیف روایات کو صحیح ثابت کرتے ہیں، کس طرح ضعیف اور جھوٹے راویوں کو ثقہ اور صدوق ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کتابیں ہمیں، اللہ اکبر، میرے استاد محترم حافظ زبیر الزئی رحمہ اللہ جب بھی کسی فرقے باطلہ نے حدیث پر تنقید کی، خواہ کوئی بھی ہو، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی اور فوراً اس کا رد لکھنا اپنے پر فرض سمجھتے تھے۔ یہ آج کے سبق کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا کہ جرح و تعدیل کی اہمیت کتنی ہے۔ ایک دو اقوال میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام ابو نصر عبید اللہ بن سعید بن حاتم السجزی فرماتے ہیں، ہر شخص جو سنت کا مدعی ہے، یہ ضروری ہے کہ جو وہ کہتا ہے اس کے بارے اس سے سند کا مطالبہ کیا جائے۔ محترم، کوئی بھی بیان کرنے والا ہے، کوئی بھی نبی علیہ السلام کی طرف بات کو منسوب کرنے والا ہے، ہم پر فرض ہے ہم یہ نہ دیکھیں ہمارے استاد محترم ہیں، ہمارے خطیب صاحب ہیں،
پاکستان کے مشہور خطیب ہیں، نہیں، بڑے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، تنہائی میں، علیحدگی میں ہم پر فرض ہے کہ ہم ان سے پوچھیں محترم آپ اس کا کوئی حوالہ دے دیں، اس کی سند ذرا بتا دیں کہاں لکھی ہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ امام ابو نصر سجزی فرماتے ہیں ہر شخص جو سنت کا مدعی ہے یہ ضروری ہے کہ جو وہ کہتا ہے اس کے بارے میں اس سے سند کا مطالبہ کیا جائے، پھر اگر وہ سند پیش کر دے اور وہ صحیح ہو تو اس کی سچائی معلوم ہو جاتی ہے اور اس کی بات قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث معلوم ہو جانے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں اس پر محدثین کا اجماع ہونے کے بعد اس کا انکار کرے تو وہ کفر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ المحلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12۔ اس طرح بے شمار اقوال امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ صحیح مسلم میں یہی تو لکھا ہے، سند کی اہمیت، رجال کی اہمیت۔ لوگوں سند کو لازم پکڑیں، ہم رجال کو لازم پکڑیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا شمار ائمہ محدثین میں ہو، اللہ رب العالمین روز قیامت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، آپ کی احادیث کا دفاع کرنے والا بنائے، ہمیں محدثین میں اللہ ان کے صف میں ہمیں جگہ دے دے، پھر ہمیں جرح و تعدیل سے محبت کرنی ہوگی، اپنا اوڑھنا بچھونا کتب رجال کو بنانا ہوگا۔ ہم سفر کر رہے ہوں تو ہماری بغل میں، ہمارے بیگ میں تاریخ بغداد ہوگی، تاکہ کسی حدیث کے راوی کو میں پرکھ سکوں۔ کبھی ہم گھر میں گئے ہیں، بیٹھک میں ہمیں الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی رکھنا ہوگی۔ یہ سستی کتابیں ہیں، مہنگی نہیں ہیں۔ 20-20 ہزار کے طلبہ عام موبائل لیے ہوئے ہیں، 20-20 ہزار کے نیٹ وغیرہ چلاتے ہیں۔ تو الجرح و تعدیل، تاریخ بغداد، لسان المیزان، یہ 21-22 ہزار کی کتابیں ہیں، زیادہ مہنگی نہیں ہیں۔ یہ ہماری کتابیں ہماری زینت ہونی چاہیے، ہمارے گھر کی، ہماری لائبریری کی۔ استاد محترم کلاس میں پڑھانے جا رہا ہے، ساتھ لسان المیزان پکڑی ہوئی ہے، تقریب التہذیب پکڑی ہوئی ہے۔ کتنی محدثین نے محنت کی، کیوں محنت کرتے رہے؟ تاکہ حدیث کا دفاع ہوتا رہے، طلبہ علوم نبوت جرح و تعدیل کے میدان میں آئیں اور سچ اور جھوٹ کو الگ نہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فن میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اسی سبق کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا مقصود اپنی تعریف آپ نہیں ہے، ہمیں قرآن مجید کی آیات اور احادیث کا علم ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے، جہنم واجب ہوتی ہے۔ لیکن طلبہ کو ایک نصیحت اور سبق سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک طالب علم کی، جس کو جرح و تعدیل سے محبت ہوئی، کیسے محبت ہوئی، وجہ کیا بنی، پھر مشکلات کیسے ہوئیں، پھر کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے جرح و تعدیل کے میدان میں راستے ہموار کیے، وہ آپ کے سامنے داستان رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ اس میں ایک سبق ہوگا۔ شاید کوئی طالب علم اسی منہج کے مطابق جب پڑھنا شروع کر دے گا، وہ بھی اس علم میں انشاءاللہ بہت آگے ہوگا۔ ایک طالب علم ابراہیم بن بشیر ان کا نام تھا، جامعہ رحمانیہ میں 1999 میں داخل ہوئے، دوسری کلاس میں داخلہ ملا۔ تمام اساتذہ، استاد محترم شیخ شفیع طاہر المدنی حافظہ اللہ بھی ہمارے استاد محترم ہیں، شیخ احسان اللہ فاروقی حافظہ اللہ بھی ہمارے استاد محترم ہیں، استاد محترم قاری فیاض صاحب بھی ہمارے استاد محترم ہیں۔ اس طرح تمام جتنے بھی جامعہ رحمانیہ میں اساتذہ ہیں، شیخ زید صاحب وہ بھی ہمارے استاد تمام سے ہم نے بڑا فیض حاصل کیا۔ اللہ ہمیں اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہر فن میں مختلف شیوخ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، ہم نے ہر فن میں اپنے بڑے اساتذہ، تمام اساتذہ سے فائدہ اٹھایا۔
تیسری کلاس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم بن بشیر کو ایک استاد مہیا فرمایا جن کا نام شیخ عبدالرشید راشد رحمہ اللہ تھا، فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ اصطلاحات المحدثین وہ پڑھایا کرتے تھے کلاس میں، وہ اکثر باتوں باتوں میں محدثین کے واقعہ سناتے تھے، خصوصاً شیخ البانی رحمہ اللہ کے بڑے واقعہ سناتے تھے، شیخ نے کیسے کام کیا، شیخ کے شاگرد کیسے کام کر رہے ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی میں عبدالرشید راشد رحمہ اللہ کی کئی ایک ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں اب شیخ البانی صاحب سے، کٹھے کھانا بھی کھایا، کئی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ وہ بڑے بازوق تھے، بڑی طلبہ کی رہنمائی کرنے والے تھے، وہ ہمیں بڑے واقعہ سناتے رہے تھے۔ تو جو ابراہیم طالب علم تھا وہ باتیں فالو کرتا گیا، تو انہی باتوں کے نتیجہ میں مکتبہ رحمانیہ جو شیخ عبدالرحمن مدنی صاحب کے گھر کے اوپر مکتبہ ہے بڑا، وہ تقریباً 1 کلومیٹر بنتا ہے، جامعہ رحمانیہ جو ہمارا جامعہ ہے پچھلا، وہاں سے مکتبہ تقریباً کلومیٹر۔ ابراہیم طالب علم روزانہ وہاں جانے لگا، عربی نہیں آتی، جرح و تعدیل کتابیں کھول رہا ہے، کبھی سیر العلام نبلا، کبھی تاریخ دمشق، کبھی کیا۔ ہاں شوق ہے، کتب رجال میں نام ہی ہیں سارے، وہ بندہ پڑھ ہی لیتا ہے، آگے سکھا ضعیف وہ بندہ پڑھ ہی لیتا ہے، پڑھنا شروع کر دیا۔ استاد محترم عبدالرشید راشد صاحب کو پتا چلا کہ یہ لائبریری بہت جاتا ہے، انہوں نے کہا ابراہیم بیٹا آپ نا پیارے رسول کی پیاری دعائیں کی تخریج کریں، تحقیق کریں، کچھ طریقے سمجھا دیے، فلاں کتابوں میں راوی تلاش کرنا ہے، فلاں میں حدیث تلاش کرنی ہے، اسی کے مطابق اس نے محنت کرنی شروع کر دی۔ 1 مہینے میں اس پر پیارے رسول کی پیاری دعائیں کی مکمل تحقیق کر کے استاد جی کو دکھا دی، استاد محترم کی کر دی ہے، وہ بڑے خوش ہوئے، نام دیا، کتابیں تحفہ دیں کہ بیٹا نے بہت کام کر لیا، اتنی جلدی کر لیا، پسند کیا کام، اوکے ہے، اچھا ہے۔ دلچسپی اور بڑی، 4تھی کلاس میں وہی استاد محترم سنن نسائی ہمیں پڑھا رہے تھے، میرے دل میں خیال آیا کہ نسائی کے ضعیف راویوں پر میں الگ کتاب لکھوں۔ 4تھی کلاس ہے، ابھی تیسرا سال ہے مدرسے میں، ایک شوق زیادہ ہو رہا ہے۔ اچھا، استادوں سے اساتذہ سے رہنمائی لی اور کام کرنا شروع کر دیا، وہ پوری کتاب لکھ دی کہ نسائی کے ضعیف راویوں پر الگ کتاب لکھ دی، بڑی جلدی، مہینے میں 2 مہینے میں لکھی گئی۔ پھر جمعہ میں اکثر پڑھتا تھا مبشر احمد ربانی استاد محترم، میرے استاد محترم شیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ کے پیچھے، وہاں پڑھتا تھا، ان سے بھی باتیں ہوتی، لوگ سوال پوچھتے، جرح و تعدیل پر بحثیں کرتے، فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں ضعیف ہے، فلاں مدلس ہے، بڑا شوق بڑھتا بھی، یہ تو اچھا فن ہے۔ میں نے پوچھا استاد محترم میں نے کتاب لکھی ہے تو اس پر کیا اضافہ کروں؟ میں نے وہ کتاب دکھائی شیخ صاحب کو، شیخ صاحب مجھے کہتے ہیں مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ کہ بیٹا آپ حافظ زبیر الزئی صاحب سے رابطہ کریں، آپ ان سے پوچھیں اس پر اضافہ کیا کروں۔ میں حافظ زبیر الزئی صاحب کو نہیں جانتا تھا، نہ میں نے نام سنا تھا، ابھی 4تھی کلاس ہے، بچہ تھا چھوٹا سا۔ تو میں نے پھر برکت مارکیٹ کے پی ٹی سی ایل سے میں نے فون ملایا شیخ صاحب کو، میں نے بولا یہ کتاب لکھی ہے تو اضافہ کیا کروں؟ تو شیخ صاحب نے بڑی حوصلہ افزائی کی، کہا بیٹا آپ ہر راوی کے شاگرد کا نام، ایک شاگرد کا، ایک استاد کا نام، سن وفات لکھ دیں، راوی کا تعین ہو جائے گا، بس یہی کافی ہے۔ پھر میں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ 4تھی کلاس میں میرا رابطہ ہوا شیخ زبیر الزئی صاحب رحمہ اللہ سے، پھر 15-20 سال تک شیخ صاحب کے فوت ہونے تک مسلسل رابطہ رہا، جب موقع ملتا شیخ صاحب کے پاس جاتا، ہفتہ 10 دن ٹھہرتا، ان سے جرح و تعدیل سیکھتا وغیرہ وغیرہ، بہت ہی فائدہ ہوا۔ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ المکتبۃ الرحمانیہ اس وقت شیخ آصف عریب افغانی ایک بہت ہی بڑے شیخ ہوا کرتے تھے حافظہ اللہ، وہ پیچھے چلے گئے افغانستان میں، ان سے بھی سیکھنے کا بہت موقع ملا، وہ وہاں ہی ہوتے تھے۔ استاد محترم شیخ رمضان سلفی صاحب حافظہ اللہ، یہ بھی اکثر لائبریری جایا کرتے، میں بھی جاتا تھا،
تو شیخ جو باتیں سمجھ نہ لگتی مجھے کتاب سے، میں فوراً شیخ سے کہتا استاد محترم اس کا مطلب کیا ہے، وہ سمجھاتے، یعنی بات بڑھتی گئی۔ میں نے پھر شیخ محترم شیخ شفیق مدنی صاحب حافظہ اللہ، وہ ہمیں 5ویں میں ترمذی پڑھانے لگے۔ ترمذی بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، جب کوئی روایت ضعیف آتی اس پر بحث کرتے، ہم لکھتے، نوٹ تیار کرتے، تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا استاد محترم سے۔ بہرحال کرتے کراتے مرکز تربیہ کا میں نے نام نہیں سنا تھا، نہ پتا تھا، چونکہ ذوق تھا علم حدیث کا، جرح و تعدیل کا، لکھتا رہتا تھا کوئی نہ کوئی چیز۔ تو شیخ عبدالرشید راشد صاحب نے مجھے کہا بیٹا آپ کا میں مرکز تربیہ داخلہ کرانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ تو شوق تھا کہ کاش میں ارشاد اللہ قصری صاحب سے فائدہ حاصل کروں، ان کی کئی کتابیں مکتبہ رحمانیہ میں پڑھ چکا تھا۔ خوش قسمت ہے وہ طالب علم جس کو زمانہ طالب علمی میں مطالعے کا شوق پڑ جاتا ہے۔ یہ باتیں مشہور ہیں کہ نہیں جی چھوٹی کلاس میں مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن بنیادیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس کو بچپن میں ابتدائی کلاسوں میں اضافی مطالعے کا شوق نہیں ہوتا، وہ بوڑھا ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا، وہ مطالعہ کبھی بھی نہیں کرے گا، اس کو شوق نہیں پڑا۔ ایک میں استاد ہوں آپ کا، تو میں آپ کو ابھاروں، رغبت دلاؤں کہ بیٹا یہ بھی کام کرنا ہے، محدثین کے واقعہ سناؤں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری 32 سال کی عمر میں مکمل لکھ چکے تھے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، محدثین نے تھوڑی عمروں میں کتنا کام کیا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ 40 سال سے پہلے فوت ہونے والے کتنے محدثین ہیں اور کتنی زیادہ کتابیں وہ لکھ چکے ہیں۔ آج کے ائمہ محدثین ان کتابوں کی تعریف کرتے ہیں، لکھنے والے وہ بچے تھے۔ یعنی کچھ غلط فہمیاں ہمارے اندر موجود ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ خوش قسمت ہے وہ طالب علم جس کو بچپن میں ماحول مل جائے، بچپن میں کتابوں کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ اس کی ہو جائے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ایسے اکثر طلبہ اور اکثر مدارس ایسے محروم ہیں۔ استاد کی خواہش ہے بس مجھ سے اٹیچ ہو۔ طلبہ اگر اضافی مطالعہ کر کے آ جائیں اور بحث کرنا شروع کر دیں تو استاد محترم بحث کر دیتے ہیں بھی یہ کیا ہے۔ نہیں، یہ طلبہ اللہ کی امانت ہیں، ہمارے پاس والدین کی امانت ہیں، ہم نے ان کو محدثین بنانا ہے، محدثین کا جانشین بنانا ہے۔ جامعہ سلفیہ میں بخاری کے طلبہ کو میرا درس تھا، میں نے وہاں یہی باتیں کی، بیٹو محدثین بنو، یہ بنو، وہ بنو، آگے نکلو۔ ایک لڑکا کھڑا ہو کر کہتا شیخ صاحب چھوڑو ایک باتاں، بس وہ ختم ہو گیا محدثین کا دور، اب نہیں آئے گا دوبارہ، ختم ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا بیٹا بھائی جان آپ یہ بتائیں کبھی آپ نے دعا کی کہ اللہ مجھے محدث بنا دے؟ کہتا نہیں کی۔ میں نے کبھی آپ نے دعا کی اللہ مجھے جامعہ سلفیہ کا شیخ الحدیث بنا دے؟ کہتا میں نے نہیں کی۔ تو میں نے کہا بھی تیرا گمان ہی گندا سا ہے، تیرا گمان ہی نہیں ٹھیک اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس طرح کی تو فضول باتیں کر رہا ہے۔ تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے شیخ قصری صاحب حافظہ اللہ سے ایک دلی محبت تھی، تو ہمارا ایمان ہے انا عند ظن عبدی بھی صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میرے بندے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں۔ کیا مطلب؟ جیسا گمان کرو کہ اللہ ویسے ہی کرے گا نا۔ اگر میں کوشش کرتا میں کرکٹر بن جاؤں، کتنے ساتھی تھے ہمارے دوست، وہ میچ دیکھنے جاتے تھے، یہ میوزیم ساتھ ہی تھا، میوزیم پاکستان کا، یہ مین فیروز پور روڈ پر، وہاں جاتے تھے، قذافی اسٹیڈیم پر جاتے، ان کو وہ شوق تھا، مجھے نہیں شوق تھا۔ کتنے شوق لڑکے تھے، وہ روزانہ عصر کے بعد وہ کرکٹ نہ کھیلے تو وہ مر جائیں گے، اساتذہ منع بھی کرتے تھے، وہ روزانہ کھیلتے تھے۔ بس شوق کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے وہی عطا فرمائے گا جو میری اور آپ کے گمان میں ہے، کہ اللہ گمان ہی نہیں، پیچھے انتھک محنت ہو، محنت ہی نہیں، پیچھے انتہا درجے کا اخلاص ہو، اخلاص ہی نہیں، پتھر سے زیادہ مضبوط انسان باہمت ہو کہ میں نے کام کرنے ہیں، آگے 100 دریا ہوں، 100 پہاڑ آ جائیں، ان کو کراس کرنے کا عزم رکھتا ہو، مشکلات آ جائیں،
بندہ کہیں کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے حل کرنی ہے، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے اور پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمتیں نہیں رہیں، اخلاص نہیں رہا، محنت نہیں رہی، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان نہیں رہا۔ بہرحال وہاں مرکز تربیہ میں استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ سے 3 سال پڑھنے کا موقع ملا۔ کلاس میں تو پڑھتے ہی تھے، میں ہر جمعرات کو ان کے پاس چلا جاتا، جمعہ ان کے پاس ٹھہرتا، گرمیوں میں مہینہ چھٹیاں ان کے پاس، رمضان میں چھٹیاں ان کے پاس۔ عصری صاحب سے آپ فون کر کے پوچھ لیں کہ آپ کے طلبہ میں سے کس نے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، وہ میرا نام لیں گے اللہ کی توفیق سے، نہیں وہ ابراہیم بن بشیر کا نام لیں گے۔ یعنی جستجو تھی۔ استاد محترم وہ کتاب پر کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم بیٹا سیر العلام النبلا میں فلاں راوی تلاش کرو، تلاش کر کے دیتے، لو استاد جی مل گیا۔ بیٹا تاریخ الاسلام صاحبی میں فلاں راوی تلاش کرو، استاد جی مل گیا ہے، یہ ہے فلاں میں یہ۔ اللہ اکبر محترم، اسے کہتے ہیں ماحول، اسے ماحول کہتے ہیں۔ ترخان فرنیچر بنانے والا کبھی بھی اپنے طلبہ کو کتاب نہیں پڑھاتا کہ یہ کتاب ہے، کیل اس طرح لگانا ہے، ایسے یہ گدی بنانی ہے، ایسے ڈھانچہ کتاب نہیں، وہ ماحول دیتا ہے طلبہ کو۔ ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں ہمارے اساتذہ الف با تا سا کی طرح ایک ایک لفظ پر بحث کرواتے ہیں۔ اللہ ہمارے شیوخ کو سلامت رکھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں پڑھنا سکھایا۔ تو ہمیں اساتذہ بھی مہیا ہیں، ماحول بھی مہیا ہے، لیکن ہم پھر بھی جرح و تعدیل علوم حدیث کے فن میں بہت دور ہیں۔ تو عصری صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اچھا، استاد محترم عصری صاحب اشارہ کرتے تھے، اشارہ پڑھا رہے ہیں، بحث کرتے رہے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ امام ابن حبان سے کچھ ذہول ہو گیا ہے، تساہل ہو گیا ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں۔ وہی راوی کتاب الثقات میں لے آئے ہیں، وہی راوی المجروحین میں لے آئے ہیں، کبھی ثقہ کہہ رہے ہیں، کبھی ضعیف کہہ رہے ہیں، اس پر کام ہونا چاہیے۔ امام اسحاق بن راہویہ نے اپنی کلاس میں نام نہیں لیا تھا امام بخاری کا کہ تم کتاب لکھو صحیح بخاری، ویسے ذہن میں بات آئی، بات کر دی کہ بیٹو کوئی نوجوان اٹھے جو صحیح احادیث کو الگ کر دے، مشورہ دیا تھا نا۔ اللہ اکبر، تو رہنمائی بڑی بات ہوتی ہے۔ آگے 100-200 میں بیٹھنے والا ضرور نہیں سارے رہنمائی قبول کریں، ایک آدھا ضرور قبول کرتا ہے۔ اچھی بات اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اچھی بات ہر کو نہیں کرتا، اونچی باتیں ہر کو نہیں کرتا۔ تو بھائی یہ بھی اللہ کی توفیق ہے تو بندہ باتیں کرتا ہے، ورنہ یہ باتیں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال استاد محترم عصری صاحب اشارہ کرتے تھے کہ اس پر کام ہونا چاہیے۔ ابراہیم بن بشیر اکثر کتابیں 1 مہینے میں لکھ لیتا تھا، میں ان کو بتاتا نہیں، ثقات کو میز پر رکھتا، مجروحین کو بھی تقابل کرنا شروع کر دیا۔ جو ہی کتاب مکمل ہوتی، مکمل کتاب میں استاد محترم سامنے رکھتا، استاد محترم آپ نے فلاں طریق کو یہ مشورہ کلاس میں دیا تھا، اس پر کام ہونا چاہیے، تو یہ کتاب لکھ دی ہے۔ استاد محترم دعائیں دیتے، خوش ہوتے، حوصلہ افزائی کرتے۔ ایک دفعہ استاد محترم نے مسئلہ تدلیس پر بڑی لمبی بحث کی۔ مسئلہ تدلیس کو سمجھانے کے لیے قلیل و تدلیس، کثیر و تدلیس وغیرہ محدثین کا میں نے بڑی لمبی بحث کر دی۔ تو ابراہیم کو وہ بات سمجھ لگی کس پر کام ہونا چاہیے۔ 1 مہینہ لگا موسوعۃ المدلسین کے نام سے، یعنی ایک راوی پر سلف سے آج تک میرے یعنی ابھی تک کسی بھی عالم نے اس راوی پر بات کی ہے تدلیس کے حوالے سے، ان تمام کو حروف تہجی کے اعتبار سے اکٹھا کیا، اس کا نام رکھا موسوعۃ المدلسین۔ شوق تھا اس کو کمپوزنگ خود کیا، کچھ پیسے کی کروائی، شوق تھا اس کو چھپواؤں، پیسے تو تھے نہیں، نہ پتا تھا، فوٹو کاپیاں کروا کے پاکستان کے دوسرے ملکوں کے مشہور محدثین کے پاس وہ میں نے تحفے بھیجے، یہ میں نے کتاب لکھی ہے۔ اس میری کتاب کے حوالے کئی علماء اپنی کتابوں میں دیتے ہیں، موسوعۃ المدلسین میں یہ باتیں موجود ہیں۔ تو یعنی اساتذہ رہنمائی کرتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے پیچھے ہم لگ جائیں، کام کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح وقت نہیں ہے کہ یعنی 30 کتابیں عام نہیں، اچھی خاصی فنون پر
ابراہیم بن بشیر جب مرکز تربیہ سے فارغ ہوا تو وہ یہ 30 کتابیں لکھ چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسند امام احمد پر کام لیا، الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل ضیاء الرحمن اعظمی پر کام لیا، صحیح مسلم کی شرح لکھی، مسند حمیدی کی شرح لکھی، السنہ ابن ابی عاصم پر کام کیا، کئی کتابوں پر کام کیا، کتب شائع بھی کر رہا، لکھ بھی رہا، پڑھا بھی رہا۔ یہ مختصر سی داستان میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اساتذہ کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ان سے چمڑ جانا چاہیے، ان کے پیچھے لگ جانا چاہیے اور باذوق اور محنتی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ اللہ کی قسم، علم رجال میں افراد نہیں ہیں۔ فن رجال بالکل آسان فن ہے، بڑا ہی ضروری فن ہے، کچھ نہ کچھ اس میں افراد ہونے چاہیے۔ جس آدمی نے احادیث کے معنی مفہوم سمجھا اس کے پاس آدھا علم ہے، پورا علم نہیں ہے۔ اگر ہم آدھے عالم بننا چاہتے ہیں تو پھر ہم جرح و تعدیل نہ سیکھیں، اگر پورے عالم بننا چاہتے ہیں، محدث بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جرح و تعدیل سے محبت کریں، اس فن کی کتابوں کو اپنے گلے سے لگائیں، اساتذہ کے سامنے بیٹھیں، لمبا وقت بیٹھیں، لمبا عرصہ بیٹھیں۔ ابھی تو واٹس ایپ ہے، انٹرنیٹ ہے، پوری دنیا کے محدثین کے رابطے میں آپ کو دے دیتا ہوں، ان سے رابطہ کریں، مشورے لیں، پوچھیں، حدیثوں کی تحقیق پوچھیں، راویوں پر بحث پوچھیں، منہج پوچھیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جرح و تعدیل کے ساتھ خصوصی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس فن میں محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم